اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، اور آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ماہ رجب کے آخری دنوں کا وظیفہ شیئر کروں گی، جو کہ بہت ہی آسان اور مجرب ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ شب معراج والی رات بھی کر سکتے ہیں، یا رجب ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ ماہ رجب کی برکات اور خاص معلومات، مالی، جسمانی، روحانی ترقی کا میں آج آپ کے ساتھ راز شیئر کروں گی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ ترجمہ: اے اللہ، ماہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں ڈال دیجئے، اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجئے۔ اس حدیث پاک سے ظاہر ہوتا ہے کہ رجب اور شعبان کی اپنی اپنی فضیلت ہے، اپنا اپنا مقام ہے، اپنی اپنی برکتیں ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا مختصر سا عمل شیئر کروں گی، یقین جانیے یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے، اسے معمولی مت سمجھیے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ اولیاء کرام، بزرگان دین کا بتایا ہوا بہترین، نہایت اکثیر عمل ہے۔ آج آپ لوگ ایک ایک لفظ غور سے سنیے گا اور خوب نفع حاصل کیجیے گا، کیونکہ آج کا جو وظیفہ ہے بہت ہی فائدے مند ہے، طاقتور ہے، مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے لازم کرنا ہے، اور آج کی ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے، ایک ایک لفظ کو غور سے سننا ہے، اور اس عمل کے کرنے سے آپ کو خوب نفع حاصل ہوگا، خوب فائدہ حاصل ہوگا۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی مالی، جسمانی، روحانی ترقی جو ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اس عمل کو آپ نے ماہ رجب ختم ہونے سے پہلے پہلے کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ شب معراج کی رات کو بھی کر سکتے ہیں، یعنی جس دن آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اسی دن سے اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے شروع کر دینا ہے۔ ماہ رجب ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ رجب کے جتنے دن باقی رہ جائیں اتنے دن آپ اس عمل کو لازم کریں، یعنی رجب ختم ہونے سے پہلے جب بھی آپ کو وظیفہ ملے اسی دن آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کر لیں۔ تو اس عمل کو آپ نے لازم کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں، اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اس کے علاوہ میرے فیس بک پیج اقصی اسلامک ایجوکیشن کو ضرور لائک کریں، انسٹاگرام پہ بھی مجھے فالو کریں، وہاں بھی آپ کی رہنمائی کے لیے بہت ہی اچھی اچھی باتیں اور احادیث نبوی کے متعلق آپ کو معلومات ملے گی۔ تو چلے اب ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے ماہ رجب ختم ہونے سے پہلے پہلے دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے، یعنی دن میں آپ نے اس عمل کو 3 ٹائم کرنا ہے۔ یاد رکھیں، آپ نے اس عمل کو صبح، دوپہر اور شام کو کرنا ہے، یعنی آپ دن میں 3 حصے آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنے ہیں، 3 وقت خود ڈیسائیڈ کرنے ہیں۔ آپ صبح، دوپہر اور شام کو یہ عمل کر سکتے ہیں، یا کسی 3 نمازوں کے بعد آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی نماز کے بعد اس عمل کو کریں، یعنی آپ 3 نمازوں کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ 5 نمازوں میں سے کوئی بھی 3 ٹائم آپ ڈیسائیڈ کر لیں، جب آپ کے پاس ٹائم ہو تب آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے پاک صاف ہو جانا ہے، باوضو ہو جانا ہے، پھر الگ کمرے میں آپ نے بیٹھ جانا ہے جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، آپ کا پورا دھیان وظیفے کی طرف رہے۔ 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، 100 مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، میں پڑھ کے بھی آپ کو سناتی ہوں، توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ
ہل علیل عظیم۔ یہ ہے جی تیسرا کلمہ، اور اس کلمے کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ جب آپ نے وظیفہ مکمل کر لینا ہے تب بھی آپ نے اللہ سے اپنے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ آپ 1000 حاجات کے لیے، 1000 دعائیں قبول کروانے کے لیے، ہزاروں مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ یہ عمل میں نے جو آپ کو بتایا ہے، اس عمل کو آپ نے دن میں 3 ٹائم کرنا ہے، صبح، دوپہر، شام، یا کسی 3 نمازوں کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جس ترتیب سے، جس طریقہ کار سے آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں، بالکل اسی طرح آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 4 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں۔ نوافل آپ نے نماز تہجد میں ادا کرنے ہیں۔ جو لوگ تہجد کے وقت نوافل ادا کر سکتے ہیں وہ تو بالکل پرفیکٹ بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اگر آپ تہجد میں یہ نفل نہیں پڑھ سکتے تو پھر میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں، ایک نماز کے بعد میں آپ کو نوافل بتاتی ہوں۔ اگر آپ اس نماز میں یہ نوافل پڑھ لیں گے تو آپ کا نام تہجد پڑھنے والوں میں شمار ہو جائے گا۔ جو لوگ تہجد میں نوافل نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے میں یہ بتا رہی ہوں، توجہ سے سن لیں۔ جب آپ نماز عشاء ادا کریں تب آپ نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں۔ طریقہ کچھ یوں ہے، جب آپ نے نماز عشاء ادا کرنی ہے تو وتر ادا کرنے سے پہلے آپ نے 4 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں نماز تہجد کی نیت سے۔ یہ نوافل آپ نے اس طرح ادا کرنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے رکوع سجود چلے جانا ہے اور دوسری رکعت بھی آپ نے اسی طرح ادا کرنی ہے۔ پھر آپ نے دوسرے 2 نوافل جو پڑھنے ہیں وہ بھی اسی ترتیب سے پڑھنے ہیں، یعنی 4 رکعت نوافل آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر وتر ادا کرنے ہیں، اور یاد رکھیں اس کے ساتھ آپ نے 2 روزے بھی لازم رکھنے ہیں۔ چاہے تو آپ شب معراج کا روزہ رکھ لیں اور اس کے ساتھ پھر اگلے دن ایک روزہ رکھ لیں، یا رجب المرجب ختم ہونے سے پہلے آپ نے اس کے ساتھ 2 روزے بھی رکھنے ہیں۔ جس طریقے سے وظیفہ بتایا ہے اسی طریقے سے آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ جتنے دن بھی رجب کے باقی رہ گئے ہیں اتنے دن آپ نے روزانہ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ روزے آپ نے صرف 2 رکھنے ہیں، اور نوافل اور جو وظیفہ میں نے بتایا ہے وہ رجب المرجب کے جتنے دن باقی رہ گئے ہیں اتنے دن آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، مجھے اپنی رضا میں راضی فرما، اور یا اللہ اس عمل کے کرنے سے میری مالی حالت کو بہتر بنا، جسمانی اور روحانی حالت میں ترقیاں عطا فرما، اپنے خزانے سے عطا کرنا، مال و دولت عطا کرنا، رزق عطا کرنا، کسی کا محتاج نہ بنانا، مولا جب بھی ضرورت پڑے اپنے غیبی خزانے سے مدد کرنا، اور مولا ہمیں کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، جب بھی عطا کر تو اپنے خزانے سے عطا کر۔ اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا مجھے تمام بیماریوں سے محفوظ رکھ، میرے گھر والوں کو محفوظ رکھ، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اس طرح آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اس عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کا اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔